السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تعالیٰ نے یہ شب برات رمضان المبارک سے 2 ہفتے پہلے رکھی ہے۔ یہ در حقیقت رمضان المبارک کا استقبال ہے، رمضان کی تیاری کرائی جا رہی ہے کہ تیار ہو جاؤ، اب یہ مقدس مہینہ آنے والا ہے جس میں ہماری رحمتوں کی بارش برسنے والی ہے، جس میں ہم مغفرت کے دروازے وہ کھول دیں گے، اس لیے ذرا تیار ہو جاؤ۔ جب آدمی کسی بڑے کے ہاں جاتا ہے، بڑے کے دربار میں جاتا ہے، صاف کپڑے پہنتا ہے، غسل بھی کرتا ہے، کیوں کہ اس دربار تو اللہ تعالیٰ کا دربار رمضان کی صورت میں کھلنے والا ہے، تو اس دربار میں حاضری سے پہلے ایک رات دے دی اور یہ فرمایا کہ آؤ ہم تمہیں اس رات کے اندر نہلا کے دہلا کے پاک صاف کر دیں، گناہوں سے پاک صاف کر دیں، تاکہ ہمارے ساتھ تمہارا تعلق صحیح معنی میں قائم ہو جائے۔ تو بحث و مباحثہ سے یہ پرہیز کرنا چاہیے، بس ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کیا جائے، باقی اس بارے میں بہت زیادہ بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آج کل یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی تو اس پر بحث و مباحثہ شروع کر دی، بحث و مباحثہ شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب کسی ایسے شخص سے کوئی بات سنی ہے جس پر آپ کو اعتماد ہے اور بھروسہ ہے، تو بس اسی پر عمل کر لو۔ کوئی دوسرا شخص دوسری بات کرتا ہے تو پھر بحث میں مت پڑو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث میں پڑھنے سے منع کیا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہے، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ تک کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے۔ لیکن حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، تو لہذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں، اس کو بے بنیاد بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ تو شب برات اور خیر قرون جو تھے، خیر قرون امت مسلمہ کے جو خیر قرون لوگ تھے، یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں۔ 15 شعبان جو ہے، 15 شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے، حدیث شریف سے ثابت ہے۔